اچھا تو یہ بھی آپ سے میرا ایک سوال ہے، آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کا کیا ہوگا؟ یار اچھی باتیں بتاؤں یا بری باتیں بتاؤں؟ بس آپ دونوں ہی بتا دیں۔ سچائی بتائیں یا خالی لوگوں کا دل بہلائیں؟ ابھی حالات یہ بن گئے ملک کے کہ 30,000 جو سیونگ کر رہے ہیں نا، تو یہ اب سب سے بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں 30,000 سیونگ کر کے، کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ آپ صبح اٹھیں تو پیسہ کتنا مزید ڈیویلیو ہو چکا ہو۔ وہ 30,000 کی ورتھ 20,000 کی رہ جائے گی، ہوگا وہ 30,000 ہی، کیونکہ ہمارے ملک میں ریسیشن اکنامک ریسیشن ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ڈفرینس ہے۔ اس ملک کی ریل اسٹیٹ ڈوبتی ہے خدا نہ خاصا جہاں پہ جنگ لگ جائے، جس طرح لیبیا کے اب حالات دیکھ لیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ اکنامک کرائسس میں آپ کا صرف پیسہ جو آپ کے ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ ڈیویلیو ہو جاتی ہے، پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، چیزیں انفلیٹ کر جاتی ہیں، اور پھر تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، ایک گولڈ کے پیچھے، ایک ڈالر کے پیچھے، اور ایک اس ٹینجیبل چیز کے پیچھے۔ ٹینجیبل چیز مطلب یہ بنا بنایا گھر، بنا بنایا فلیٹ، بنی بنائی کوئی بھی پراپرٹی۔ السلام علیکم دیوی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا تو یہ بھی آپ سے میرا ایک سوال ہے، آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کا کیا ہوگا؟ یار اچھی باتیں بتاؤں یا بری باتیں بتاؤں؟ بس آپ دونوں ہی بتا دیں۔ سچائی بتائیں یا خالی لوگوں کا دل بہلائیں؟ نہیں آپ مجھے لگ رہا ہے آنے والے ٹائم میں ریل اسٹیٹ اٹ سیلف ایک اینٹی تو نہیں ڈسٹرب ہوگی، وہ جو کنسٹرکٹیڈ ریل اسٹیٹ ہے نا وہ کافی زیادہ انہینس کر جائے گی۔ اوور آل روپیہ مزید ڈیویلیو ہوتا رہے گا، بہت زیادہ ڈیویلیو ہوتا رہے گا، کیونکہ اس وقت میں خود ایک عجیب سی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اگر میں بات کروں، اور سیونگس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ ایک سمپل سی تازہ سی مثال دیتا ہوں، تمام تر لوگوں کے پاس ہوگی یہ مثال، کہ جب بھی آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، آپ کی سیلری ہوتی ہے، آپ 1 لاکھ روپے فار ایگزامپل آپ کی سیلری ہے، اور آپ کا ایکسپینس 50، 60، 70 ہزار ہے، تو آپ 30,000 سیو کر لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یار میری سیونگ ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی، اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ۔ ابھی حالات یہ بن گئے ملک کے کہ 30,000 جو سیونگ کر رہے ہیں نا، تو یہ اب سب سے بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں 30,000 سیونگ کر کے، کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ آپ صبح اٹھیں تو پیسہ کتنا مزید ڈیویلیو ہو چکا ہو۔ وہ 30,000 کی ورتھ 20,000 کی رہ جائے گی، ہوگا وہ 30,000 ہی، اور ایک یہ بھی پاسبل ہے جو حالات چل رہے ہیں کہ رات کو آپ سوئیں اور صبح اٹھیں تو پتہ لگے کہ جو ہے آپ کا پیسہ 90-95% جو ہے ڈیویلیو ہو گیا۔ مختلف ممالک کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور جو ممالک قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے سینیریو میں جب لوگوں نے پیسہ، جب وہ کیش ان ہینڈ یا کیش ان بینک نہیں رکھ پائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسٹ تو وہ ہولڈ کریں گے، یا ڈالر کو ہولڈ کریں گے، یا وہ سونے کو ہولڈ کریں گے۔ ڈالر نہیں مل رہا، انٹر بینک سے بھی نہیں مل رہا، باہر بھی آپ کو جو ہے بہت مہنگے داموں مل رہا ہے، مشکل سے ملتا، ڈالر کی شارٹیج ہے، پلس گولڈ بھی اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے کہ اس میں بھی جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے، تو صرف آپ کے پاس ایک ریل اسٹیٹ ہی بچے گی اگر اس ملک میں سروائیو کرنا ہے، کہ اپنا پیسہ جو ہے کسی طرح کنسٹرکٹیڈ فارمیٹ میں آپ سیو کر دیں، ایٹ لیسٹ کہ آپ کے پاس ایک ٹینجیبل چیز ٹو لیو ان ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں ریسیشن اکنامک ریسیشن ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ڈفرینس ہے۔ اس ملک کی ریل اسٹیٹ ڈوبتی ہے خدا نہ خاصا جہاں پہ جنگ لگ جائے، جس طرح لیبیا کے اب حالات دیکھ لیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ اس وقت جنگیں چل رہی ہیں، جہاں پہ خدا نہ خواستہ بہت فوجیں آمنے سامنے ہیں، بمباری ہو رہی، وہ ریل اسٹیٹ کریش کر جاتی ہے۔ اکنامک کرائسس میں آپ کا صرف پیسہ جو آپ کے ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ ڈیویلیو ہو جاتی ہے، پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، چیزیں انفلیٹ کر جاتی ہیں، اور پھر تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، ایک گولڈ کے پیچھے، ایک ڈالر کے پیچھے، اور ایک اس ٹینجیبل چیز کے پیچھے۔ ٹینجیبل چیز مطلب یہ بنا بنایا گھر، بنا بنایا فلیٹ، بنی بنائی کوئی بھی پراپرٹی۔ کیونکہ ایک ریسیشن جب آتا ہے تو اس کے بعد ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اب ان تینوں چیزوں کو لیکویفائی کر کے فوڈ کی طرف جاتے ہیں۔ خدا نہ خاصا جب اسٹارویشن بڑھ جاتی ہے، آپ کا ملک ڈیفالٹ پہ آ جاتا ہے، آپ کی پرچیزنگ پاور ختم ہو جاتی ہے، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سیونگز نکال کے لوگ جو ہے وہ بل بھر رہے ہیں بجلیوں کے، اپنے جو ہے سونا جو لوگوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ بیچ رہے ہیں، کیونکہ یوٹیلیٹیز کو پے کرنے کے لیے جو بیسک یوٹیلیٹیز ہے وہ اب آپ نے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنی۔ آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے، آپ کے گھر میں اگر 2-4 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور الیکٹریسٹی کا بل آپ نہیں بھر پا رہے، تو یو ہیو ٹو لیکویفائی دیٹ گولڈ، پیس آف گولڈ، تاکہ آپ اپنی نیڈ کو پورا کریں۔ سملرلی پھر آہستہ آہستہ اگر اسی طرح سیشن رہتا رہا، حالات خراب ہوئے، تو فوڈ کی اسکیرسٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو رہی ہے نا، اور بیسک فیسلٹیز تو لوگوں نے لینی، بیسک جو فیسلٹیز ہیں، آپ بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ پھر ایک ٹائم پہ آ کے سونا اور ڈالر کو لیکویفائی کریں گے، یار مجھے یہ چیزیں مل جائیں۔ اس لیے لوگ ہنٹنگ کر رہے ہیں کہ ان ورسٹ آف ورسٹ سینیریوز جب روپیہ بالکل ڈیویلیو ہو جائے تو اس کی ویلیو نہیں بچتی، تو اس پرٹیکولر سینیریو کے اگینسٹ ان کو چیزیں مل سکتی ہیں۔ دیٹ از دا پوائنٹ، اس چیز کو آپ ضرور سمجھیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ایک پانی کی بوتل $1 کی مل رہی ہے ابھی فار ایگزامپل، اور وہ پاکستانی 100 روپے کی مل رہی ہے، تو روپیہ ڈیویلیو ہو جائے گا تو شاید وہ 1000 روپے کے عوض بھی ایک بوتل نہ مل سکے، اگر ایسا خدا نہ خاصا حالات آتے ہیں۔
لیکن وہ $1 کے اگینسٹ مل جائے گی کیونکہ ڈالر انفلیٹ ہو گیا, روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہوگا. یہ کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے, اس لیے میں اپنی آڈینس کو سمجھاتا ہوں. اس کانسیپٹ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینجیبل پراپرٹیز ڈوب جائیں گی, نہیں ڈوب سکتے. لوگوں کو ابہام ہے, خام خیالی ہے, ٹینجیبل پراپرٹیز ڈوب جائیں گی, بنے بنائے گھر ڈوب جائیں گے, فلیٹ ڈوب جائیں گے. ناٹ ایٹ آل, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ان کی ورتھ بڑھتی رہے گی. ان ورسٹ آف ورسٹ سینیریوز کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کرے ہم اس ورسٹ آف ورسٹ سینیریوز میں بالکل بھی نہ جائیں. اگر ہم اس ورسٹ آف ورسٹ سینیریوز میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری کاسٹ اور پے کرنا پڑے گی. یہ لوگ جو ہے کافی زیادہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اکانومسٹ بنے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, پہلے پڑھے لکھیں, اس چیز کی پراپر نالج لیں. 2 تو الحمدللہ ہمارے پاس پوزیشنز ہیں, ایم فل میں بھی گولڈ میڈل ہے, تھرو آؤٹ اکنامکس پڑھی ہے, ریسرچ اکنامکس میں کی ہے, اکانومی بلو اکانومی میرا سبجیکٹ تھا ریسرچ کا. یٹ میں کوئی بھی اکنامکس سے بات کرتے ہوئے بڑا گھبراتا ہوں بہت. میں کافی زیادہ جو ہے نا کیئرفل رہتا ہوں ٹو ایکسپلین یو اینی تھنگ. تو اس لیے میں تمام تر لوگوں کو کہوں گا جو یہ سمجھ رہے ہیں نا ریئل اسٹیٹ بالکل ڈوب جائے گی, ناٹ ایٹ آل. ہاں ابھی لوگوں کا رجحان ڈالر گولڈ کی طرف ہے, یہ بائنگ کا ٹائم ضرور ہے ان ٹرمز, اور ریگارڈلیس کہ ملک بہتر ہو جائے. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈیزاسٹر سچویشن آئے گی, مجھے ایسا نہیں لگ رہا. ملک کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بہتری کی طرف جائے گا, کیونکہ یہ سینیریوز اس سے بدترین سینیریوز 1998 1999 میں تھے جب ہم نے اٹامک دھماکے کیے تھے. تب کارگل بھی سیم ڈیٹا کی اگر میں بات کروں 1996 سے لے کر 2000 تک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن رہی ہے کنٹری میں. پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے تھی اس وقت. پھر اسی دوران جو ہے ایک گورنمنٹ جا رہی تھی, ایک آ رہی تھی, 2 سال کا جا رہا تھا گیپ کے بعد گورنمنٹ آ رہی تھی. پلس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رول کافی زیادہ تھا اس وقت. پھر اس کے بعد یہ جو اٹامک بامز جو ہم نے اٹامک دھماکے کیے اس کے بعد, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ہم نے سکسیزفل ایلیمنٹ تو لیا لیکن اکانومی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی بیکاز آف ویریس تھنگس جو دنیا کی طرف سے ہمارے پر جو چیزیں آ رہی تھیں. پھر مارشل لا لگا 1999 میں, تو اس سے کافی زیادہ ورس سینیریوز 1996 سے لے کر 2000 تک کے تھے. اس سے ورس سینیریوز, اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت پیک پہ تھی, حالانکہ اس وقت تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ میں سپلائی کا فیکٹر نہیں تھا جو آج ہے. تو جب تب ہم سروائیو کر گئے, اس کے بعد پھر دیکھیں ہم نے ایک پیک بھی دیکھی 2002 3 4 بھی پیک دیکھی, 2008 میں ریسیشن دیکھا. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایلیمینیٹ ہو جائے گا خدا نہ خاصہ, کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ہو جائے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں پہ اسٹیک ہولڈرس کو اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ کے کانٹیکس میں بات کروں, اس اکانومی کو سیدھا کرنا ہی پڑے گا, ورنہ یو ہیو نو چوائس.